بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ دوسرے مسلمان، یو آر اے مسلم، الحمدللہ آئی ایم اے مسلم، یو آر اے مسلم۔ رپلائی کرنا چاہیے نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ تو کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ کنفیوز کیوں ہو گئے؟ یو آر اے مسلم یا انگلش سمجھ میں نہیں آتی؟ اور تسی مسلمان ہو ہیں؟ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اچھا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اچھا مسلمان کون ہے؟ کون ہے؟ کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان۔ اب اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ جس کے زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بعض کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو مذاق پسند نہیں ہے تو نہ کیا جائے ان کے ساتھ، اور بعضوں کی عادات یہ ہوتی ہے نا کہ میں نے بات اس سے کر رہا ہوں اور میں سنا کسی اور کو رہا ہوں، تو یہ بھی کسی دوسرے کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ ایک گھر کے اندر تو خوشی ہے، اب وہ 3 4 5 10 15 20 گھر چھوڑ کے وہاں پر ایک مریض پڑا ہوا ہے، یہاں تو پٹاخے چل رہے ہیں، یہاں تو ہلا گلا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا، کیونکہ کوئی بھی شادی کا موقع ہے وہاں پر یہ چلتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن وہاں پر جو مریض ہے وہاں، اب اس کے کان میں جب یہ آواز، وہ تو پہلے ہی تکلیف میں ہے، اب اس نے اگر یہ بد دعا کر دی، یہ آہ بھر کے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا مصیبت ہے، میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، اب انہوں نے اور مصیبت ڈال دی، اب یہ جو گھرانہ ہے یہ بیچارہ یہ آنے والی خوشیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے قول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف، یہ ہے مسلمانی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھا کر گئے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں ہیں تو گھر میں بھی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ کہتے ہیں جس کی زبان اس کے قابو میں ہے سارا دین اس کے ہاتھ میں ہے، سارا دین اس کے قابو میں ہے، اور جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ اس کا دین، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ اسے جا رہی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے اپنی زبان کو، کہتے عقل مند جو ہے نا وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اور بے وقوف جو ہوتا ہے وہ بولنے کے، تو آپ عقل مند ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے؟ عقل مندی کا سائن کیا ہے؟ کہ وہ پہلے، کہتے پہلے تولو پھر بولو، کہ ہمارے الفاظ جا کہاں رہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ وہ آپ کو رپلائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اگر اس کے دل میں یہ تکلیف آ گئی، اس کا سائن آ گیا تو کام خراب ہو گیا، تو یہ سکون سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر لوگوں کی جو تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے محفوظ رکھیں۔ تو کریں گے بھی کوشش؟ تو اس لیے اسکول میں ہیں، گھر میں ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہیں، تو یہ ہو لگا کر نہ کسی دوسرے کو بات کی جائے، آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہنا، کیونکہ جو آج کا دن گزر گیا یہ دوبارہ لوٹ کے واپس یادیں چھوڑ جائے گا۔ اچھا گزرا ہے تو اچھی یادیں چھوڑے گا، نہیں تو پھر کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے وہ ایسے ہوتا تھا، ایسے کرتے تھے، تو پھر یہی چیزیں رہ جائیں گی۔ اب اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، کہ کل بھی میں نے اس پہ تھوڑا سی بات کی تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ۔ تو انسان بھی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے؟ جاندار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سانس لے سکتا، سانس لیتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟
لیونگ تھنگس کے اندر آتا ہے. سائنس میں وہ لیونگ اور نان لیونگ ہوتی ہے نا, لیونگ تھنگس اور اس کا اگر اردو میں ترجمہ کرے جاندار اور بے جان. تو جتنی جاندار چیزیں ہیں سب نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ, اور ایک ہی فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب موت کا ذائقہ انسان نے بنانا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا ذائقہ, اس کی موت کا ذائقہ اچھا ہوگا. اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کا ذائقہ کڑوا بن جائے گا. تو اس لیے اعمال کون سے کرنے چاہیے؟ اچھے والے. کہتے مومن جو اس دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال لیا جائے. اور نافرمان جو ہے اور جو اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کے حبیب کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے ملبل کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو ایک طرف سے پکڑ کے کھینچا جائے. تو وہ کہتے ہیں وہ سارا نہیں آپ کے ہاتھ میں آتا, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ لیراں لیراں ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیکی کے کام کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا, ذہن دیا ہے, دماغ دیا ہے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہمارا ضمیر ہمیں جو ہے نا وہ اس بات کا جو ہے نا بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اور یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور آخر میں کل بھی میں نے بات کی تھی, کل مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے دوبارہ پھر سے چند نوجوانوں کو مسجد کے اندر دیکھا ہے. تو مسجد میں جایا کریں, نماز پڑھیں, کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور آپ کے پیپر جو ہے نا وہ بالکل قریب آ گئے ہیں, تو اس میں بھی آپ ریگولر ہوں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ دیکھو جب بیمار ہوں گے تو پھر وہ پیپر دینے میں بھی مسئلہ بنے گا, آپ کے اسکول آنے میں بھی پرابلم ہوگی. تو اس لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. سمجھ گئے بات کو؟ اور نماز کی پابندی تو ہر حال میں کرنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے, چاہے بیمار ہے, تندرست ہے. تو بوائز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر نماز جو ہے نا وہ مسجد میں جا کر پڑھیں. علیحدہ پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا, مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا, 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کریں گے کوشش اس کی.